اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن پروگرام منتظر معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہے اس کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور جادو ٹی وی کے ذریعے سے۔ تو ہمارے اس پروگرام میں جو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے وہ در حقیقت شناخت امام زمانہ علیہ السلام اور ضرورت عصر حاضر۔ جیسے عرض کر چکے ہیں کہ نہایت ہی مہم گفتگو ہے اس دور میں، اور اس دور کے اعتبار سے بلکہ اگر کہا جائے تو امامت ایک مرکزیت ہوتی ہے اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کی معرفت، امام کی معرفت کو حاصل کریں۔ تو ہمارے اس پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ گفتگو جو ہے مومنین کے لیے عام فہم قسم کے جوابات، وہ سوالات جو مہم ہیں ان کو علماء سے ان کو ڈسکس کیا جائے اور نہایت ہی عام فہم طریقے سے وہ جوابات دے تاکہ مسائل جو ہے وہ حل ہو جائے۔ چونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ بہت سارے موضوعات ہوتے ہیں، لیکن اس موضوع میں کافی سارے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ اہل بیت علیہم السلام کے رحم و کرم سے تھوڑے سے دور ہیں، وہ کافی سارے اشکالات بھی اس میں وارد کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے علماء، ہمارے جو مفسرین ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، وہ ان کے بارے میں جوابات بھی دے چکے ہیں اور دے بھی رہے ہیں، اور مختلف طریقے سے اس سلسلے کو وہ رکھتے بھی ہیں۔ تو اس میں سے ایک موضوع یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ خلافت اور امامت کا سلسلہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ شروع ہوا، اور اسی دور سے حضرت باری حق تعالیٰ نے ایک شخصیت کو انسانوں کے درمیان رکھا جس کو انہوں نے پورے انسانیت کے لیے، جو اس دور میں جتنی بھی تعداد تھی، اسی اعتبار سے ان کو مرکزیت قرار دیا، اور فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا خلیفہ اس کو مقرر کر دوں روئے زمین پر۔ بہرحال کافی سارے وہاں پہ فرشتوں کے جو اعتراضات تھے حق باری تعالیٰ پر، اور اس کے بعد سجدے کا جو مرحلہ آیا اور شیطان مردود وہ وہاں پہ مردود ہو گئے، اور اتنے سارے عبادات اور وہ زحمات جو اس نے کیے تھے وہ سب کے سب اس کے ضائع ہو گئے۔ تو بہرحال یہ ایک سلسلہ وہیں سے شروع ہوا، اور باقی انبیاء کے دور میں بھی یہی سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے خلافت کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ خلافت کا سلسلہ آتے آتے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ تک پہنچا۔ اور بہت سارے اس بارے میں بھی کافی سارے جو مخالفین ہیں مذہب حقہ کے، ان سے اختلاف رکھتے ہیں، وہ اس بارے میں کافی سارے اشکالات اور ابہامات بھی وارد کرتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ ایک جو کہ کافی ان کا ایک اشکال ہے، اور کافی ان کے علماء اشکالات بھی کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے قرآن میں انبیاء کے لیے اور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے وہ جس طریقے سے وہاں پہ نص قرآنی موجود ہیں، اس شکل میں جو ہے وہ امامت کے لیے ایسی کوئی آیت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یہ ان کا ایک اشکال ہے کہ نبوت کے لیے مثلا حضرت خاتم مرتبت کے لیے وہاں پہ قرآن میں آیا کہ رسول جو ہے وہ آخری نبی ہیں، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، خاتم النبیین ہے۔ تو اسی طریقے سے نص جو نبوت کے لیے جو نص قرآن میں اللہ کے آیت وہاں آئی، اسی طریقے سے امامت کے لیے بھی ایسی کوئی آیت آنی چاہیے تھی۔
تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ امامت جو ہے وہ شیعہ لوگوں نے ان کو اپنی طرف سے ایک موضوع کو چھیڑا ہے، تو لہٰذا اسی وجہ سے قرآن میں اس کے لیے جو ہے وہ اس قسم کی نص جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو ان کے خدمت میں عرض یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب میں عموماً اس چیز کی طرف، یعنی یہ کلی مطلب کی طرف وہاں پہ بات ہوتی ہے، موضوع کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا سلسلہ جو ہے اس کو مزید واضح کرنے کے لیے اللہ کی حجتیں ہوتی ہے، حدیث اور روایات کا سلسلہ ہوتا ہے، جس سے اچھی طریقے سے مطلب بالکل حل ہو جاتا ہے۔ تو یہی مقصد ہے کہ در حقیقت مذہب شیعہ خیر البریہ میں یہی کچھ ہے کہ ہم امامت کو نبوت سے بالکل جدا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو چیز اور جو سلسلہ حجتوں کا سلسلہ وہ آیا تو نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی، لیکن رستہ اور سلسلہ وہی تھا، اور وہاں سے امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو در حقیقت نبوت سے امامت جدا چیز ہی نہیں ہے۔ تو پس اگر نص قرآنی موجود ہیں وہاں پہ، تو گویا کہ وہ امامت کے اوپر بھی دلالت، یعنی نص نبوت جو ہے، جو قرآن میں نبوت کا سلسلہ ہے، وہی در حقیقت امامت کے لیے بھی ہیں، چونکہ یہ دونوں مطلب جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر خود امام کا جو امامت کا سلسلہ ہے نبوت کے بعد شروع ہوا، اور شیعہ مذہب میں ہمارے پاس نص جو موجود ہے، نص احادیث موجود ہے کہ 12 اماموں کا سلسلہ رہا، اور حتیٰ جو اہل تسنن کی کتابوں میں بھی اتفاق سے اس کا جو ہے سلسلہ موجود ہے، اور وہاں پر بھی روایات صحیحہ کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ خود امام جو ہے وہ 12 ہے، البتہ ان کے نام میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ سلسلہ رہتا ہے۔ تو چونکہ ہمارے پروگرام کا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک عالم کو بھی دعوت کرتے ہیں اور وہ بھی ان سے استفادہ کرتے ہیں، سوالات جوابات کرتے ہیں، تو اسی سلسلے کو جو ابھی میں نے مقدمہ بندی کی ہے، یہی سلسلہ انشاءاللہ العزیز ہمارے مہمان علامہ ہاشم رضا غدیری صاحب لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے جو ہے انشاءاللہ العزیز سوالات اور جوابات کا سلسلہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب۔ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ مزاج علی بخیر ہیں؟ جی الحمدللہ، خدا کا شکر۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات نکال کے یہاں تشریف لائے، اور ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ جزاک اللہ، یہ ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ ہم بھی اس مقدس سلسلے میں آپ کے شریک سفر ہوئے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو قبلہ جو ہمارا سلسلہ ہے گفتگو کا، ضرورت امام زمان علیہ السلام اور دور حاضر میں یعنی امامت کی ضرورت، تو قبلہ سوال آپ سے یہ ہے کہ نظریہ امامت کی ضرورت کیوں ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، اما بعد۔ دیکھیے، پروردگار نے جب انسان کو خلق کیا اور اس کے بعد انسان کے لیے اس کی آخری جو منزل ہے وہ 2 طرح کی طے کی ہے، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ اور پھر پروردگار نے قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ نیک اعمال کرنے والوں کو جنت نعیم ملے گی اور برے اعمال کرنے والوں کو نار جہنم ملے گی۔ تو یہ تو جب پروردگار نے تخلیق فرمائی انسان کی، اور اس کے بعد انسان کی منزلیں جو ہے وہ 2 قرار کی ہیں، ایک صالحین کے لیے اور ایک ظالمین کے لیے۔ تو اب یہ پروردگار کے اس تخلیق کرنے کے بعد انسانوں کو جو امتحان دیا گیا ہے، اس کا تقاضا یہی تھا کہ خدا کسی زمانے میں بھی انسان کو ایسے ہادی سے محروم نہ رکھے کہ جو اسے حق کی بات بتائے۔ اب یہ بات قرین عقل نہیں لگتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی کے پاس یعنی کوئی ایسا شخص یا ادارہ ہو جو بغیر پڑھائے کسی کا امتحان لے سکے۔
ایسا ہوتا نہیں ہے، پہلے پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد امتحان لیا جاتا ہے۔ کامیاب ہونے والوں کو کامیابی کی سند ملتی ہے، ناکام ہونے والوں کو ناکامی کی خبر مل دی جاتی ہے۔ تو یہ اسے قاعدہ لطف کہا جاتا ہے کہ یہ پروردگار کا قاعدہ لطف ہے کہ جب اس نے انسان کی اخروی منازل طے کر دی ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ وہ ایسے رہبروں، ایسے ہادیوں کا انسانوں کے ساتھ تعلق قائم کرے کہ جو انہیں حق کی بات بتائیں، جو انہیں سچ کی بات بتائیں۔ اب قیامت کا دن ہو، کوئی شخص اپنے نامہ اعمال لے کھڑا ہوا ہو اور اس کے نامہ اعمال میں ساری برائیاں، سارے گناہ موجود ہوں، اور وہ خدا اسے کہے کہ جہنم میں جائے گا، تو وہ اعتراض کرے گا کہ پروردگار تو نے مجھے خلق کیا، تو نے مجھے کہا کہ نیک اعمال کرنا ورنہ جہنم میں ڈال دوں گا، تو وہ نیک اعمال کیا ہیں یہ کون بتائے گا؟ تو نظر نہیں آتا، تیری کوئی جگہ نہیں ہے، تیرا کوئی مقام محدود نہیں ہے، تیری طرف اشارہ نہیں ہو سکتا، تو لا محدود ہے، تو واجب الوجود ہے، ہر جگہ پر ہے، لیکن ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، ہماری نگاہوں میں طاقت نہیں ہے تجھے دیکھ سکیں۔ تو ہمیں کون بتائے گا کہ اچھی بات کیا ہے، بری بات کیا ہے، سچ کیا ہے، حق بات کیا ہے؟ جب کوئی سکھانے والا ہی نہ ہو تو پھر سزا اور جزا کا جو نظریہ ہے یہ باطل ہو جاتا ہے۔ جزا اور سزا ہوتی ہی تب ہے جب ہمیں بتا دیا گیا ہو کہ اچھا عمل کیا ہے، برا عمل کیا ہے۔ تو بس اسی نظریے کو جو پروردگار نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے راستہ دکھا دیا ہے یا ہم راستہ دکھانے والے ہیں۔ اب وہ شکر کرنے والے بھی ہوں گے اور اس کے کو کفر سے انکار کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ایک مثقال ذرہ خیر کرے گا وہ بھی جزا لے گا، جو مثقال ذرہ شر کرے گا وہ بھی جزا لے گا۔ تو اب جزا اور سزا خیر اور شر پر منحصر ہے، تو خیر اور شر کا بیان کرنے کے لیے پروردگار نے جو سلسلے قائم کیے ہیں ان میں نبوت ہے، ان میں امامت ہے، ان میں خلافت ہے، ان میں رسالت ہے، ان میں ولایت ہے۔ تو یہ وہ سلسلے ہیں، یہ وہ مناصب الہیہ ہیں جو پروردگار نے تخلیق فرمائے انسانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے۔ ان مناصب پر فائز افراد کا کام یہ تھا کہ وہ خلیفہ ہوں، رسول ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں یا امام ہوں، ان کا کام یہ تھا کہ اپنے زمانے کے انسانوں کو خیر اور شر کے بارے میں آگاہ کریں۔ اب رسالت مآب خاتم النبیین آج سے 1400 برس پہلے آئے اور چلے گئے، صرف 63 برس کی ظاہری اور 23 برس کی اعلان نبوت کے بعد کی زندگی انہوں نے بسر کی۔ اب ان کے جانے کے بعد جو سلسلے شروع ہوئے اور جو انسان ان کے بعد میں آئے ان کے لیے بھی ضروری تھا کہ جیسے سرور عالم اور آپ سے پہلے انبیاء تشریف لائے ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی بتانے والا تھا کہ حق اور باطل کیا ہے، تو رسالت مآب کے بعد بھی کوئی ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ جو بتائے لوگوں کو کہ حق اور باطل کیا ہے۔ اس استاد کی ضرورت ہر انسان کو ہے کہ جو انہیں اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کا سبق پڑھائے اور انہیں خیر و شر کی تعلیم دے۔ تو جو نظریہ امامت ہے یا وجود امامت ہے وہ اس لیے ضروری ہے آج کے زمانے میں اور ہر زمانے میں کہ وہ انسانوں کو، بندگان خدا کو بتائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اللہ کا راستہ کیا ہے، شیطان کا راستہ کیا ہے، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ اگر نظریہ امامت نہ ہو تو رسالت مآب کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اگر کوئی شخص گناہ کرے تو وہ اپنے گناہ کا جواز پیش کر سکتا ہے کہ خدایا مجھے کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا۔ اب رسالت مآب کی تاریخ میں تو جو تاریخ بعد میں آئی ہے اس میں سچ جھوٹ سب شامل ہو گیا، بنی امیہ بھی آئے، بنی عباس بھی آئے، کیسے کیسے ظالمین گزرے ہیں حکومت میں، تو سچ بھی ہے جھوٹ بھی ہے، سب مکس ہو گیا۔ اب اگر کوئی غلط کام کر لے اور قیامت کے دن پکڑا جائے اور اللہ سے کہے پروردگار مجھے تو کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا، یہ آج میں یورپ کے جو لوگ ہیں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اگر انہیں پکڑا جائے اور کہا جائے کہ تم گناہ کیوں کر رہے ہو تو جواب دے ہمیں تو بتانے والا ہی کوئی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ چلے گئے آگے، تو ان کا یہ جواب قابل قبول ہوگا۔ پروردگار نے اتمام حجت کے لیے اپنی حجت کو ہر زمانے میں رکھا۔ نظریہ امامت اس لیے ضروری ہے تاکہ قیامت تک آنے والے انسان رسالت کے جانشین منصب سے فیض حاصل کریں اور وہ پیغام حق جو اللہ نے پہنچایا تھا انبیاء کے ذریعے اسے ائمہ کے ذریعے بھی وہ حاصل کرتے رہیں۔
جی قبلہ، ماشاءاللہ بالکل ایسی ہیں۔ ایک سوال جو نہایت ہی مہم ہے، ممکن ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ جائیں کہ مثلا جو امامت کا سلسلہ ہے، ایک ہی خاندان سے مذہب شیعہ میں 12 امام، اور وہ ایک ہی خاندان سے والد ہیں، پھر بیٹے ہیں، تو ممکن ہے سوال پیش آ جائے کہ یہ کیوں ایک خاندان سے کیوں ہے؟ اگر خدائی سلسلہ ہے تو کیوں دوسرے خاندانوں سے بھی یہ ہونے چاہیے جی تھے؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کو جناب؟ صدا قطع شده۔ جی جناب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کچھ تھوڑی بہت یہ نیٹ کا شاید مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آواز نہ رہی۔ علامہ صاحب آپ ہماری آواز سن رہے ہیں؟ صدا قطع۔ جی جناب آپ آواز ہماری سماعت فرما رہے ہیں؟ جی اب میں آپ کی آواز سن سکتا ہوں۔ جی قبلہ، تو سوال یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اذہان میں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جائیں کہ چونکہ شیعہ مذہب میں جو ائمہ کا سلسلہ ہے، والد ہیں، پھر اس کے بعد بیٹے ہیں، ایک ہی خاندان سے 12 امام کا جو سلسلہ ہے، تو ممکن ہے کوئی یہ اشکال کرے یا کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائیں کہ کیوں ایسا ہے؟ اگر یہ حق کے ائمہ ہیں تو انسان چونکہ برابر ہیں، تو ممکن ہے کہ ایک امام مثلا ایک خاندان میں ہو اور دوسرے امام جو ہے وہ دوسرے خاندان میں ہو، تو کیوں یہ ایک ہی خاندان میں تمام کے تمام ائمہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے انسانوں پہ مقرر کیے گئے؟ جی اچھی بات ہے۔ دیکھیے ہمارے اہل تشیعوں کا جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے امام اپنی مرضی سے نہیں بناتے ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہوتی ہے کہ یہ ایک ہی خاندان سے یا مختلف خاندانوں سے ہیں۔ جسے اللہ نے بنا دیا بس وہی ہمارے لیے امام ہے۔ ہم نے خود اپنی مرضی سے تو انتخاب نہیں کرنا ائمہ کا۔ اللہ نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا، رسالت جس کے بارے میں نص موجود ہے، وہ ہمارے لیے امام ہے۔ اب یہ پروردگار کا فیصلہ ہے، پروردگار کی حکمت ہے کہ پروردگار نے وہ سارا مقدس سلسلہ ایک ہی خاندان میں جمع کیا ہے، خاندان بنی ہاشم میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ایک علت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھیے پروردگار نے ارشاد فرما دیا اور لوگوں تک ان کے ائمہ کے نام، ان کے تواریخ، ان کے آباء و اجداد کا سلسلہ پہنچ گیا۔ اگر خدا مختلف خاندانوں میں یہ سلسلے کو جاری کر دیتا، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تو ممکن ہے کہ 5 قبیلوں 10 قبیلوں میں سے مل کر 12 ائمہ ہو جاتے، یا 12 قبیلوں میں 12 ائمہ ہو جاتے۔ تو اب اس میں بہت بڑا امکان یہ تھا کہ بہت سے افراد جھوٹا دعویٰ کر دیتے امام ہونے کا، کیونکہ جس طرح سے مثال کے طور پر بنی ہاشم میں امام ہے، بنی ہاشم میں ایک امام ہوتا، دوسرا امام بنی عباس میں ہوتا، تیسرا امام بنی امیہ میں ہوتا، چوتھا امام جو ہے وہ کسی اور قبیلے میں ہوتا، بنی تمیم میں ہوتا، بہت سے قبائل تھے اس زمانے میں۔ تو جو قبیلے رہ جاتے جن میں امام نہ ہوتے، وہ قبیلے کھڑے ہو جاتے، کوئی جھوٹا امام بنا لیتے، کوئی شخص لے آتے کہ یہ بھی ہمارا امام ہے، اس کے بارے میں بھی وحی نازل ہوئی، جس کے بارے میں بھی جو ہے وہ خبر آئی تھی، اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ تو اب پروردگار نے اس سلسلے کو کہ وہ جو جھوٹی دعوی امامت کرنے والے افراد تھے انہیں روکنے کے لیے پروردگار نے سلسلے کو ایک ہی خاندان میں رکھا، اور رکھا بھی ایسے کہ ایک ہی شخص کی اولاد میں یہ سلسلہ چلا ہے۔ ایک خاندان تو دور کی بات ہے، ایک ہی شخص کی نسل میں جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ تو اب یہ حضرت علی کے بیٹوں میں بھی حضرت امام علی علیہ السلام کے بھائیوں کی نسل میں بھی امامت نہیں ہے، حضرت عقیل کی نسل میں نہیں ہے، جعفر طیار کی نسل میں نہیں ہے، طالب کی نسل میں نہیں ہے، صرف اور صرف مولا کائنات کی نسل میں امامت ہے۔ تو یہ امامت کا سلسلہ صرف ایک خاندان نہیں بلکہ ایک فرد کی نسل میں محدود کر دیا۔ تو اس کے 2 وجوہات میں نے بیان کیے، ایک تو یہ جو اس سے جھوٹا سلسلہ امامت کا دعویٰ کرنے والوں پر جو ہے وہ روک پڑتی ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ پروردگار نے شجرہ طیبہ کے نام سے شجرہ جو ہے ذکر فرمایا ہے، یہ اس شجرے کے افراد ہیں جسے پروردگار چن لیتا ہے، ہم اس کو امام مانتے ہیں۔ اور خود ائمہ کے بھی تمام بیٹے امام نہیں بنے، کسی امام کا بڑا بیٹا امام ہے، کسی کا درمیان والا، کسی کا چھوٹا، کسی امام حسن مجتبیٰ کا کوئی بیٹا امام نہیں بننا۔ تو ہمارا جو سلسلہ ہے وہ خاندان پرستی نہیں ہے، بلکہ نص رسول کا احترام ہے، اور اس پر یقین ہے جسے پروردگار نے امام بنایا وہ ہمارے لیے امام۔ بے شک بے شک، مولا سلامت رکھے، بہت ہی نہایت ہی علمی طریقے سے اور عام فہم قسم کا جواب تھا۔ تو ایک سوال جو کافی سارے لوگوں کے لیے یہ سوال پیش آ سکتا ہے، اور امت کے اندر جیسے مخصوص یہ مسئلہ ہے، جیسے ہمارے ہاں امامت کا سلسلہ ہے اور حدیث اور سنت ان کی ہم قبول کرتے ہیں، بالکل اسی طرح مسلمانوں میں جیسے تسنن ہے، اہل تسنن ہے، ان کے ہاں خلافت کا مسئلہ ہے، اور ان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ خلافت جو ہے وہ ایک امر الہی نہیں ہے، بلکہ کچھ مسلمین کی اجماع ہو جائے تو یہ کافی ہے۔ تو جناب اس میں آپ یہ واضح کریں کہ یہ خلافت اور امامت میں جو ہے وہ فرق کیا ہے؟ دیکھیے، جو سب سے بڑا فرق ہے ہمارے عقیدہ امامت میں اور اہل سنت کے عقیدہ خلافت میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدہ امامت میں جو امام ہوتا ہے وہ انسان کی یعنی عوام کی رائے سے نہیں بنتا ہے، بلکہ امام وہ ہوتا ہے جسے اللہ امام بناتا ہے، جس کا اعلان اللہ کے رسول کر کے گئے ہیں، اور جس کا اعلان اس سے آنے والے پہلے امام اور معصوم نے کر دیا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو پہلا فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں امامت کا عقیدہ، امامت کا منصب انسانوں کی رائے سے نہیں دیا جاتا، بلکہ یہ منصب اسے ملتا ہے جسے اللہ عطا کرتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اور جو اہل سنت برادران کے یہاں خلافت کا عقیدہ ہے، ان کے ہاں یہ بات نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مآب کے دنیا سے جانے کے فوراً بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو کر کچھ افراد نے خلیفہ کو منتخب کیا، تو وہ ان کے یہاں خلافت کا آغاز تھا۔ تو خلافت کا جو عقیدہ ہے ان کے یہاں وہ یہ ہے کہ چند افراد مل کر جس پر اجماع کر لیں وہ خلیفہ بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں خلیفۃ المسلمین تو ہو سکتا ہے، خلیفۃ الرسول نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں فرق یہ ہے کہ ہمارے عقیدے میں جو امام ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، وہ ہر طرح کی گناہوں سے، لغزشوں سے، رجس سے، نجاست سے، برائی سے، معصیت سے پاک ہوتا ہے، کیونکہ وہ معصوم ہوتا ہے، اللہ نے معصوم بنایا ہے۔ لیکن اہل سنت کو جو عقیدہ خلافت ہے اس میں خلیفہ کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، ان کے یہاں انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، جبکہ ہمارے یہاں فرشتے بھی معصوم ہیں، انبیاء بھی معصوم ہیں، اور ائمہ بھی معصوم ہیں، کہ وہ بلکہ عصمت جو ہے وہ شرط ہے امامت نبوت کے لیے، لیکن امامت اور نبوت شرط نہیں ہے عصمت کے لیے۔ معصوم جناب مریم بھی ہو سکتی ہیں، معصومہ ہیں، نہ وہ نبی تھی نہ جو ہے وہ امام تھی۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، نہ وہ تو معصومہ تو تھی لیکن نہ وہ نبی تھی نہ امام تھی۔ تو امامت یا نبوت شرط نہیں ہے عصمت کے لیے، عصمت ضروری ہے معصوم اور امام کے لیے، یہ ہمارے ہاں عقیدہ ہے۔ اہل سنت کے ہاں امام یہ جو خلافت ہے اس کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جن خلفاء مانتے ہیں ان کی تواریخ ہم دیکھیں تو وہ جنگ و جدال سے بھری ہوئی ہیں، جس کو بعد میں انہوں نے اجتہادی غلطی کا نام دیا۔ ہمارے یہاں معصوم نبی ہو یا امام ہو وہ اجتہاد نہیں کرتا، وہ حکم دیتا ہے، اس کا حکم جو ہے وہ قطعی فیصلہ ہوتا ہے۔ اجتہاد انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے اپنی عقل سے۔ معصوم جو ہوتا ہے وہ اجتہاد نہیں کرتا، وہ امر الہی کا اعلان کرتا ہے، اس میں غلطی نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسری اور آخری فرق تو بہت سارا، لیکن جو بڑے بنیادی فرق ہے، تیسرا اور آخری فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں امام ہونے کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ حاکم وقت بھی ہو، جیسے کہ نبی ہونے کے لیے شرط نہیں ہے کہ حاکم وقت ہو، اسی طرح امام کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ حاکم وقت ہو تبھی امام بنے گا۔ حکومت جو ہے وہ کبھی کسی منصب الہی کے لیے شرط نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ
کے زمانے میں فرعون حاکم وقت تھا، موسیٰ نہیں تھے، نمرود حاکم وقت تھا، ابراہیم نہیں تھے. اسی طرح بہت سے انبیاء گزرے ہیں کہ جو اپنے زمانے میں محکوم رہے ہیں، زندانوں میں رہے ہیں، لیکن نبی تھے. اسی طرح ہمارے ائمہ بھی جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ حاکم وقت ہوگا تو امام بنے گا. حکومت کسی منصب الہی کے لیے شرط نہیں ہے، لیکن اہل سنت کے ہاں خلیفہ وہ ہوتا ہے جو حاکم وقت ہوگا. حاکم ہوگا تو خلیفہ کہلائے گا، حکومت نہیں ہوگی تو اس کے پاس خلافت نہیں ہوگی. یہ فرق ہے ہمارے یہاں. جو ہمارے یہاں عقیدہ خلافت ہے وہ یہ ہے جیسے اللہ نے پروردگار نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو وہ جو خلیفہ ہے وہ اللہ کے اختیار رکھنے والا ہے. وہ خلافت جو حضرت آدم کو ملی اور وہ خلافت جو سقیفہ سے چلی، اس میں بہت فرق ہے. لفظ ایک ہی ہے لیکن فرق ہے. ہمارے یہاں جو امامت ہے وہ امامت جیسے انی جاعلک للناس امامہ حضرت ابراہیم سے کہا گیا، بے شک یہ وہ امامت ہے جسے پروردگار نے اپنے برگزیدہ اور معصوم بندوں کو عطا کیا. لہٰذا ہمارے یہاں رسالت کے جانشین جو منصب ہیں ان میں امامت بالکل ایسا ہی مقدس منصب ہے جیسے نبوت اور رسالت ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم امام بنانے والے ہیں، یعنی امام اللہ نے بنانا ہے. لیکن خلیفہ جو بنائے جاتے ہیں سنت کے ہاں وہ اجماع امت سے کوئی بنا سکتا ہے. یہی فرق ہے. انسانوں کا بنایا ہوا اس میں خطا کا امکان بھی ہوتا ہے اور وہ خطا بھی کرتا ہے. اللہ کا بنایا ہوا وہ معصوم ہوتا ہے، وہ اس کا کوئی قول اور فعل حکمت الہیہ سے خالی نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتا ہے اور کوئی غلطی نہیں کرتا. جی قبلہ، بالکل بے شک ایسے ہی ہے. اب تھوڑا سے بحث کو جو ہے وہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے، چونکہ غیبت کبریٰ کا دور ہے اور مومنین جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ جیسے پرانے زمانے میں یعنی باقی ائمہ کے دور میں لوگ جاتے تھے اور اپنے وقت کے امام کی جو اس دور کے امام ہوتے تھے، مثلا حضرت امام رضا علیہ السلام کا دور ہو، حضرت امام صادق علیہ السلام کا دور ہو، تو وہاں جا کے امام کی زیارت کرتے تھے اور وہاں پر جو سوال بھی کرنا ہوتا تھا وہ بھی کر لیتے تھے. تو کیا اس دور میں بھی غیبت کبریٰ حضرت امام زمان علیہ السلام میں بھی یہ ممکن ہے کہ کوئی یعنی امام سے جا کے ملاقات کر سکے؟ دیکھیے امام زمانہ کے آغاز سے امام نے جو غیبت صغریٰ ارشاد فرمائی، پہلے شروع میں ان میں امام نے صرف اپنے 4 خاص نائبین جنہیں نواب اربعہ کہتے ہیں ان سے ملاقات کی، عوام سے ملاقات نہیں کی. اور چوتھے نائب خاص کے وفات کے بعد امام نے غیبت صغریٰ ختم کی، غیبت کبریٰ شروع کر دی. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب جو ہے وہ کوئی شخص بھی امام سے ملاقات نہیں کر سکتا، کوئی امام کا نائب خاص نہیں رہا. اور یہ تو حقیقت بات ہے کہ پروردگار نے چونکہ امام کو ایک لمبی زندگی عطا فرمائی ہے، غیبت عطا فرمائی ہے، لہٰذا ایک طبعی عمل ہے کہ آپ کا دنیا سے غائب رہنا ہی ایک حل تھا جس میں آپ دنیا کے شر سے محفوظ رہ کر جو ہے وہ عوام کو ہدایت کا پیغام دے سکیں. تو امام کے ساتھ ملاقات کرنا ہرگز ممکن نہیں ہے. وہ جنہوں نے امام کے غیبت سے پہلے ملاقات کی وہ افراد تھے، یا وہ نواب اربعہ جنہوں نے غیبت صغریٰ میں ملاقات کی. غیبت کبریٰ میں کسی کا امام سے ملنا ممکن نہیں ہے، اور امام نے اس کے بارے میں قطعی طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص بھی غیبت کبریٰ میں یہ دعویٰ کرے کہ اس کی مجھ سے ملاقات ہوئی ہے یا ہوتی ہے تو وہ جھوٹا ہے. امام نے اس کو جھوٹا کہا ہے اور جھوٹے پر لعنت کی ہے. کوئی شخص بھی جتنا بھی نیک بڑا عالم فقیہ مجتہد مرجع ولی ہو، امام کی غیبت کبریٰ میں اگر وہ یہ کہے کہ میں نے امام سے ملاقات کی ہے یا امام مجھ سے ملاقات کرتے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ وہ غلط کہہ رہا ہے، اس کو جھٹلا دو. البتہ یہاں پر کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان امام کے حقیقی محب ہیں، امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں،
انہیں تعلیم دیے گئے ہیں کہ اگر وہ یہ اعمال انجام لائیں تو انہیں جو ہے وہ امام کی زیارت ہو سکتی ہے۔ زیارت میں اور ملاقات میں فرق ہے۔ زیارت ہم جاتے ہیں، مقامات مقدسہ کی زیارت کرتے ہیں، زری کو ہاتھ لگاتے ہیں، چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، یہ زیارت ہے۔ تو عرف عام میں یہ زیارت ہے، اس کو ملاقات نہیں کہتے۔ ملاقات لقاء سے نکلا ہے، جیسے ابھی میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے۔ ملاقات وہ ہوتی ہے جس میں دو طرف کے لوگ آپس میں بات کریں، کسی ایک سیر حاصل موضوع پر کلام کریں۔ زیارت یہ ہوتی ہے کہ یک طرفہ ہوتی ہے، دور سے دیکھتا ہے انسان یا پاس جا کے دیکھتا ہے، وہ زیارت ہوتی ہے۔ تو جیسے بھی میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، یہ ہماری لقاء ہو رہی ہے، لیکن جو ناظرین ہمیں ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں، وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یہ ملاقات نہیں کر سکتے۔ جی بالکل، نہ وہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، نہ میں ان سے بات کر سکتا ہوں، لیکن وہ دیکھ ضرور، اسے کہتے ہیں زیارت۔ تو جیسے ہم جاتے ہیں مشاہد المقدسہ پر، تو کچھ اعمال مثلا زیارت عاشورہ کے حوالے سے معروف ترین جو بات ہے وہ یہی ہے کہ جو شخص 40 دن تک مقررہ وقت میں مقررہ جگہ پر امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کی یا زیارت کی نیت سے یہ پڑھے گا، اس کی ملاقات امام سے ہوتی ہے۔ لیکن بہت سے واقعات علماء کے ملتے ہیں کہ ان کی زیارت ہوئی ہے، امام کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، لیکن کسی کو اس وقت جب ملاقات یا زیارت ہو رہی ہوتی ہے تب علم نہیں ہوتا کہ زیارت ہوئی ہے۔ جب وہ زیارت ختم ہو جاتی ہے تو کوئی ایسی خوشبو، کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا احساس انہیں مل جاتا ہے جس سے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جس سے میری ملاقات ہوئی ہے، زیارت ہوئی ہے، یہ وقت کے امام تھے۔ اور وہ بھی تاکید نہیں، وہ بھی 100% یقین نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ ملاقات ہوئی ہے۔ کتابیں آپ نے بھی دیکھی ہوں کہ یقیناً آپ کربلا معلیٰ میں رہتے ہیں، میں نے بھی دیکھی ہیں، کتابیں چھپی ہوئی ہیں لوگوں کی ملاقات با امام زمانہ سے ملاقات کی۔ وہ ٹھیک ہے، ہم اس کو ثواب کی نیت سے، فضائل کی نیت سے، برکت کی نیت سے ہم پڑھیں تو اچھی بات ہے کہ چلے معجزات ہوئے ہیں، لیکن ان پر 100% یقین رکھ لینا یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ کوئی شخص اس بات پر روا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ میری امام سے زیارت ہوئی ہے۔ امام کا وجود اس زمانے میں ایسے ہے ہمارے لیے جیسے وہ سورج کے جو بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کی روشنی تو ہوتی ہے، اس کا احساس تو ہوتا ہے، وجود تو ہوتا ہے، لیکن وہ بادلوں کے پیچھے ہو سکتا ہے، اس لیے ہم اس کو براہ راست دیکھ نہیں سکتے۔ جی قبلہ، بہتر ہے بالکل اسی طریقے سے۔ اگر ایک اور سوال ہے کہ اس دور میں جو مومنین ہے، تو چونکہ آپ نے فرمایا کہ امام سے بالکل ملاقات اس شکل میں یہ ممکن نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیاوی جو مسائل ہیں، احکام ہیں اور بہت سارے دوسرے معاملات، تو آپ کے خیال میں آج کل کے دور کا جو مومن ہے وہ یہ کہاں سے حاصل کرے اور حکم کو کہاں سے لے؟ دیکھیے ہمارے اوپر یہ ہوا کہ امام نے اپنی غیبت میں جانے سے پہلے ہمارے لیے اس کا بندوبست کر لیا، چونکہ امام کے علم میں ہے کہ غیبت کبریٰ جو بہت طولانی ہونی ہے، لہٰذا امام نے ارشاد فرما دیا کہ ہماری غیبت کے زمانے میں کیا کرنا ہے۔ اس میں ایک کام یہ ہے کہ جو ہماری روایات بیان کرنے والے ہیں ان کی طرف رجوع کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افراد، وہ علماء کہ جنہیں معصومین کی روایات کا علم حاصل ہے، وہ ان روایات کو سمجھتے ہیں۔ صرف نقل کرنا کافی نہیں ہے، نقل کے ساتھ ساتھ کو سمجھنا بھی کافی ہے کہ اس کے اندر فقہی احکامات کون سے ہیں، قرآن کی تفسیر کیا ہے، عقائد کے حوالے سے کیا ملتا ہے۔ تو وہ سب کچھ جو سمجھ سکتا ہے، کہا کہ ان کی طرف رجوع کرو، وہ جو کچھ بتائیں گے سمجھنا وہ ہم نے بتایا۔ ظاہر ہے وہ علماء ربانی کی نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنا قول خدا اور نبی اور امام کے قول پر مقدم نہیں کرتے، ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا مطالعہ، ہماری تحقیق، ہمارا اجتہاد کہاں تک پہنچا ہے۔ جتنے بھی ہمارے مراجع اعظام ہیں جو جامع و شرائط مراجع ہیں، ان کا کمال یہ ہے کہ جن کا وجود ہمارے لیے نعمت ہے، ان کا کمال یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی فتویٰ یا حکم دیتے ہیں
تو اس کے پیچھے یعنی اس کا سبب ایک امام کی روایت ہوتی ہے، امام کا قول ہوتا ہے، قرآن کی نص ہوتی ہے، حدیث ہوتی ہے، تو وہ جو ہے وہ صرف اپنی عقل کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ وہ قرآن و حدیث کو لے کر ائمہ کی روایات کو جمع کر کے اسے سامنے رکھ کر حکم بتاتے ہیں کہ آیا اس کے مطابق اس مسئلے کا میں کیا حکم ہے شریعت میں۔ تو غیبت کبریٰ کے زمانے میں جو افراد مومنین ائمہ سے نہیں مل سکتے، تو ہمارے لیے اس کے لیے امام نے علماء کا وجود، علماء کی ذمہ داری بنائی ہے کہ وہ علم دین حاصل کریں، اور اس کے بعد وہ افراد کے جو تلاش میں ہیں کسی اہم سوال کے جواب کے روزمرہ زندگی میں، تو وہ علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی لیے مراجع اعظام کو، فقہا کو، نہ صرف مراجع بلکہ فقہا، جتنے بھی فقہا ہیں جو جامع الشرائع فقہا ہیں، انہیں امام کا نائب بالعموم کہا جاتا ہے کہ یہ عمومی نیابت ہے۔ خصوصی نیابت تو 4 افراد کے پاس تھی، لیکن یہ عمومی نیابت ہے۔ عمومی نیابت کا مطلب یہ ہے کہ امام نے انہیں خود نہیں مقرر کیا، بلکہ یہ اپنے کسب فیض و علم سے امام کے اور خدا کے قول کو سمجھنے کے قابل ہو چکے ہیں کہ اس قول میں سے فقہی مسائل کے جوابات کو اخذ کریں اور افراد تک پہنچائیں کہ جو اس قابل نہیں ہوئے ہیں۔ تو علماء، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو علماء ہیں ان کی طرف رجوع کرنا، جامع الشرائع عالم دین ہیں، فقہا ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا ہمیں امام کے بتائے ہوئے فرامین تک پہنچا دیتا ہے۔ جی قبلہ، ایک سوال جو نہایت ہی مہم ہے اور اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہر مومن جو اس دور میں رہ رہا ہے یقیناً وہ سوچتا ہوگا کہ اس دور میں ہمیں جو ہم ذمہ داریاں ہیں ایک مومن کی، تو آپ اس چیز پہ اگر روشنی ڈالیں کہ اس دور میں مومنین کی مہم ترین ذمہ داریاں کون سی ہے؟ دیکھیے، بڑی ذمہ داری جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو، سب سے پہلے انسان کی ذمہ داری اس کی اپنی ذات کے اوپر ہے۔ یہ ایک بڑی، میں نے اہم بات انتہائی آسان لفظوں میں کہی کہ سب سے بڑی ذمہ داری انسان کی اپنی ذات کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت کے قابل بنائے۔ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے۔ اس کے بعد اس کے اہل خانہ، گھر والے، قریبیوں کی اصلاح، اگر وہ اس قابل ہے کہ اصلاح کر سکتا ہے تو کرے، ورنہ اس کا فریضہ صرف اپنی ذات کی اصلاح اور اپنی آخرت کو سنوارنے تک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس دائرے کو بڑھاتے ہیں، تو وہ جاتے ہیں اہل خانہ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، شریک حیات کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جتنے متعلقین ہیں، جہاں جہاں تک وہ بات پہنچا سکتا ہے ان کی تربیت کرے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ذمہ داری ہے، اگر وہ اس قابل ہے، مثلا علم دین حاصل کر لیا اور ائمہ کے اقوال کو سمجھتا ہے، دیگر معاملات میں وہ پورا اترتا ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عوام الناس کو یہ پیغام پہنچائے کہ وہ امام کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ دیکھیے، ہمارے چھٹے امام سے منسوب ایک فرمان ہے، امام نے فرمایا کہ لوگوں کو ہماری طرف بلاؤ، کونوا دعاۃ الینا بغیر السنتکم، اپنی زبانوں کو کھولے بغیر لوگوں کو ہمارے طرف بلاؤ، ہمارے پیغامبر بنو، ہمارے پیغام پہنچانے والے بنو، بغیر اپنی زبان کھولے، بغیر السنتکم، زبان کے بغیر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کردار سے لوگوں کو ہماری طرف بلاؤ، لوگ دیکھیں تو کہیں کہ اگر یہ ایسے ہیں تو جس کو یہ مانتا ہے وہ کیسا ہوگا۔ تو سب سے بڑی ذمہ داری اپنے نفس کی پاکیزگی ہے، اور امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا ہے کہ امام جو ہے پروردگار سے یہ دعا ہے کہ وہ امام کو جلد از جلد امام کو ظہور فرمائے، تاکہ ہم جو مشکلات میں پھنسے ہوئے افراد ہیں ہماری ان مشکلوں سے جان چھوٹے۔ امام کے ظہور کے آنے کے بعد کیا ہوگا؟ سب سے بڑا کام تو بہت سارے ہوں گے، لیکن جو مین سٹریم کام ہے، جو سب سے بڑا کام ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھریں گے جیسے وہ آپ سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو اس وقت ہم اور آپ ظلم کا شکار ہیں، اپنوں میں، پرایوں میں، سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر بہت سارے ظلم ہمارے اوپر ہو رہے ہیں۔ تو جب امام تشریف لائیں گے تو وہ ہم اور آپ جیسے محبان امام کو کہ جو الجل کی آواز بلند کرتے ہیں، وہ انہیں کچھ ریلیف دیں گے، ہماری جو مظالم ہم پر ہو رہے ہیں یہ ختم ہوں گے، عدل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو جو حقیقی معنوں میں انتظار کرنے والے ہیں
ان کے لیے امام کا وجود اور امام کی غیبت میں ان کا فریضہ یہی ہے کہ وہ امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کریں اور اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ امام جو ہے وہ انہیں اپنے لشکر میں شامل کریں۔ اور آخری جملہ اس سے پہلے کہ یہ پروگرام کے بعد ختم ہو، یہ بات میں کہہ دوں، بسم اللہ۔ وہ لوگ کہ جو اس زمانے میں موجود ہیں یا امام کی غیبت کے زمانے سے لے کر امام کے ظہور تک وہ آئے اور مر گئے، یہ سوال رہتا ہے کہ بھائی وہ تو مر گئے تو اب وہ کیا، وہ تو دعائیں مانگتے رہے، امام نہیں آئے، امام پتہ نہیں کب آئیں گے، کئی نسلیں مر گئی ہوں گی، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو فرمان یہ ہے تاریخ میں کہ جو شخص امام کی غیبت کے زمانے میں صدق کے دل سے امام کے ظہور کی دعا مانگتا رہا ہوگا، دل سے امام کی محبت میں گرفتار ہو کر امام کے ظہور میں کی تعجیل میں دعا مانگتا رہا ہوگا، جب امام کا ظہور ہو جائے گا، امام آواز دیں گے تو بعید نہیں کہ وہ الاجل الاجل کہنے والے افراد مردے جو ہیں وہ قبروں سے اٹھا لیے جائیں اور وہ لبیک کہتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ لہٰذا ہماری زندگیوں میں امام کا ظہور ہو تو نعمت ہے، نہ بھی ہو تو ایسا یقین رکھے کہ ہم قبر میں بھی ہوں گے، امام کا ظہور ہوگا تو امام آواز دیں گے تو ہم لبیک کہتے ہوئے قبروں سے بھی اٹھ سکتے ہیں، چونکہ جو خدا امام کو لمبی عمر دے سکتا ہے، امام کے ماننے والوں کو قبر سے اٹھا بھی سکتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے علامہ صاحب، ایک دفعہ پھر آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اپنے قیمتی وقت میں سے یہ کہ وقت آپ نے مومنین کے لیے بہرحال ان کے نظر کر لیا، تو بڑی مہربانی آپ کی۔ انشاءاللہ پھر بھی اگر وقت رہا تو حتماً آپ کی خدمت میں انشاءاللہ العزیز حاضر رہیں گے۔ جزاکم اللہ، شکریہ جی۔ یہ ہمارے ساتھ علامہ ہاشم رضا غدیری لندن برطانیہ سے موجود تھے اور ان کے بیانات سے ہم استفادہ کر رہے تھے۔ نہایت ہی مہم گفتگو انہوں نے فرمائی اور جس طریقے سے جو ایک سے دوسرے جو سوالات تھے اس سوالات کے متعلق انہوں نے نہایت ہی مہم گفتگو اور اس کے ایسے جوابات دیے جو کہ ایک عام انسان بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، اور اسی طریقے سے ہم کوشش کریں گے کہ باقی جو برنامے ہیں اور باقی جو ہمارے پروگرامز ہیں مزید اسی پروگرام میں جو دوسرے ہم انشاءاللہ مزید علماء کو دعوت کرتے رہیں گے، اور آپ سے بھی دعا کے طلبگار ہیں، اور ہمیشہ جو ہے انسان اس دور میں دعا کو جو ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور ہمیشہ یہ دعا کرتا رہے کہ اللہم عجل لولیک الفرج۔